السلام علیکم ریسپیکٹڈ ویورز، آئی ایم ڈاکٹر محمد انصاری، اسسٹنٹ پروفیسر آف پیڈیاٹرکس، اور آج میں بات کرنے جا رہا ہوں پور مینز میٹ پہ۔ پور مینز میٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ ایسی فیملیز جو میٹ، گوشت، پولٹری اس کو نہیں افورڈ کر سکتی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا آسان حل رکھا ہے؟ اس میں کون سی ایسی غذائیں ہیں جن سے ان کی گوشت کی ریکوائرمنٹ، پروٹینز کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پوری ہو سکے؟ انسانی جسم کی 3 بیسک ریکوائرمنٹس ہیں جن کو میکرو نیوٹرینٹس کہتے ہیں۔ ایک ہے فیٹس، دوسرا ہے پروٹینز، اور تیسری ہیں کاربوہائیڈریٹس۔ ہماری جو ہے وہ 100% آف کیلورک نیڈ، ہماری 100% آف انرجی جو ہے وہ انہی 3 سورسز سے آتی ہے۔ پھر ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے کنزیوم کرنے کے لیے ہمارے جسم میں منرلز کی ضرورت ہوتی ہے، منرلز اور وائٹامنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ منرلز اور وائٹامنس جو ہیں وہ فیٹ سولوبل بھی ہوتے ہیں اور واٹر سولوبل بھی ہوتے ہیں۔ کچھ وائٹامنس جو ہیں فیٹ سولوبل ہوتے ہیں، کچھ وائٹامنس جو ہیں وہ واٹر سولوبل ہوتے ہیں۔ اور منرلز ان کے علاوہ ہمیں اسمال ٹریس ایلیمنٹس، اسمال کوانٹٹی میں منرلز چاہیے ہوتے ہیں، جن میں زنک ہے، آئرن بہت زیادہ مقدار میں چاہیے ہوتا ہے، کیلشیم ہے، میگنیشیم ہے، اس طرح کے بہت سارے اور سالٹس ہیں جو ہمیں اپنی اسکن کی اچھی ہیلتھ کے لیے، بالوں کی ہیلتھ کے لیے، نیلز کی ہیلتھ کے لیے، امیونٹی کے لیے اور باڈی کے باقی فنکشن سارے پرفارم کرنے کے لیے منرلز چاہیے ہوتے ہیں۔ تو پروٹینز کا جو ہے وہ پروٹین جو بچوں کو سب سے زیادہ ملتی ہے وہ ملتی ہے دودھ میں، لیکن اکثر گھروں میں ماں کا دودھ اویلیبل نہیں ہوتا، تو گائے اور بھینس کا دودھ استعمال کیا جاتا ہے، جس سے تقریباً 13% بچوں کو ملک پروٹین الرجی ہو جاتی ہے، کاؤ اور بفلو ملک پروٹین الرجی ہو جاتی ہے۔ یہ بچے بہت ہائی رسک ہو جاتے ہیں فار ہائپوپروٹینیمک اسٹیٹس، جس کو ہم جو ہے وہ کوشیورکر بھی کہتے ہیں۔ ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں بچے کے جسم میں پروٹین کم ہو جاتی ہیں، اس کا جگر پھر صحیح طرح سے کام نہیں کر سکتا، امیونٹی بھی کم ہو جاتی ہے، بیماریاں آسانی سے حملہ کرتی ہیں اور بچہ جو ہے وہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا پیٹ بڑھ جاتا ہے، پاٹ بیلی ہو جاتا ہے۔ پروٹینز کو ایک تو سورس پروٹینز کا جو ہے وہ سورس ہے گائے کا گوشت، بکری کا گوشت، پولٹری، کیمل کا میٹ، ریڈ میٹ جتنے بھی ہیں، مچھلی جو ہے وہ اس کا رچ سورس ہے پروٹینز کا، انڈا اس کا رچ سورس ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے خاصیت رکھی ہوئی ہے دالوں میں، دالیں یا لیگیومز ان کو کہیں یا سیریلز کہیں، جتنی بھی لیگیومز ہیں اس میں لوبیا بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر آپ کا سفید لوبیا بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر آپ کی مونگ پھلی بھی آ جاتی ہے۔ پھر دالیں جتنی ہیں سیریلز ہیں اس کے اندر جو آ جاتا ہے، باجرہ آ جاتا ہے، مکئی آ جاتی ہے۔ پھر دالیں ہیں، دال چنا، دال ماش، دال مسور، ہر طرح کی دال جو ہے وہ، اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پروٹینز کی مقدار زیادہ رکھی ہے، اور اس کی چھال کے اندر وائٹامنس بھی ہیں، اس کے اندر آئرن کی مقدار بھی اچھی ہے۔ تو دالوں سے بچے کو جو گوشت نہیں افورڈ کر سکتے، اس سے دالوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بہت بینیفٹ رکھا ہے۔ اور پھر گوشت میں آپ کو پتہ ہے ہڈی کا وزن بھی ہوتا ہے، چربی کا وزن بھی ہوتا ہے، اور کلو گوشت اگر خریدیں آپ 1200 روپے کا کلو گوشت خریدیں تو اس میں سے تقریباً 50% جو ہے وہ تو چربی اور ہڈی کی شکل میں نکل جائے گا، اور صرف آدھا کلو گوشت ہوگا، اصل میں پروٹین ہوگی۔ لیکن جو ہے جو آپ دالیں کھائیں گے وہ 100% جو ہیں، 1 کلو خریدیں گے تو کلو کی کلو جو ہے وہ پروٹین ہوگی۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے تاکہ پور مینز جو ہیں وہ بھی پروٹین حاصل کر سکیں اور اپنے آپ کو جو زندگی کی دوڑ ہے اس میں شامل رکھ سکیں۔ یہ تھی ویورز میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے پیج کو پلیز لائک اور سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کو بھی ریکمینڈ کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔